میں اس منبر پر کھڑا ہوں جہاں میرا استاد ہی نہیں، استاد کا استاد کا استاد بھی بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، یہ ان بزرگوں کی خوشہ چینی کی اور ان کے کفش برداری کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعام کے طور میں قسمت عطا کی ہے، جو آپ کے سامنے ہے۔ میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ناموس رسالت کیا چیز ہے، شاید یہ آج کے دور میں سمجھ آ جائے تو میرے عزیزوں، سارے مسائل کا حل ہمارا اسی بات پہ ہے، سارے مسائل کا حل اسی بات پر ہے۔ ہم بہت سالوں سے تقریر کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں جہاں جاتے ہیں لوگ ہم سے یہی کہتے ہیں، یہاں نشہ عام ہے، نشہ پر کچھ بول دیں، یہاں بے پردگی ہے، بے پردگی کے متعلق کچھ بتا دیں، جہالت بہت زیادہ ہے، یہاں اس پر بھی بول دیں، یہاں پر بدماشی بہت زیادہ ہے، لوگوں کے نوجوانوں کی عیاشیاں زیادہ ہیں، اس پر بول دیں۔ ہزاروں مسائل ہیں ہماری امت کے، کن کن باتوں پر گفتگو کی جائے اور کس کس عنوان پر خطاب کیا جائے۔ میں نے بہت قریب سے دیکھا، شراب پر بولو، نشہ پر بولو، بے پردگی پر بولو، جہالت کے متعلق بولو، یہ اتنے مسائل ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں ہے۔ ہر ایک مسئلہ اپنے اندر ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے جو امت کے بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ پھر ہم نے وہی بات کرنی شروع کی جو 100 سال پہلے اقبال نے کہا تھا، اس امت کی ترقی کا راز ایک ہی ہے، اس امت کے تمام مسائل کا حل ایک ہی ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اقبال نے کہا تھا، وہی بات میں آج آپ کو دہرا رہا ہوں، ہماری ترقی کا راز صرف ایک ہی ہے جو اقبال نے 10 سال یورپ کی زمین خاک چھان کر کے واپس آ کر کے اپنی قوم کو بتایا تھا۔ یورپ تو ترقی کر رہا ہے سائنس پر، یورپ تو ترقی کر رہا ہے میتھمیٹکس پر، یورپ تو ترقی کر رہا ہے فزکس پر، الجبرا پر، نہ جانے کتنے علوم و فنون پر، لیکن میں نے جو 10 سالوں کی زندگی میں دیکھا، ہماری قوم کی عزت اور ان کا ارتقاء، ان کی ترقی کا راز نہ یہ سارے میدانوں میں ہے، نہ ہی یہ سائنس میتھمیٹکس فزکس جبرا میں ہے، بلکہ اس امت کا راز صرف اتنا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہو قلم تیرے ہیں، اس کو لے کر اکابر بنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال درجے سے عشق کرنا حضور کے ساتھ ایک ایسا عنصر ہے، یہ ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو اوج ثریا پر پہنچاتا ہے۔ اے امت مسلمہ، یاد رکھو، اسلام میں کبھی بھی تعداد نہیں دیکھی جائے گی، جہاں اہل حق ہوں گے اللہ کی مدد ہوگی۔ کربلا میں اگرچہ اہل بیت رسول اللہ کے گھر کے نوجوانوں کے ٹکڑے ہو گئے تھے، لیکن پوری دنیا جانتی ہے جیت انہی کی تھی، جیت انہی کی تھی۔ اسی طرح آج میں کہتا ہوں، غزہ کو اگر ظالم و جبروتی طاقتیں مل کر کے تہس نہس کر ڈالیں، ان 20 لاکھ مسلمانوں کو مار کر ختم کر کے صحرا بھی بنا دیں، تب بھی ہم کہیں گے کہ غزہ کے اہل حق ہی جیت پائے ہوئے ہیں، فتح انہی کی ہے، اس لیے کہ یہ حالات گزر جائیں گے۔ پھر اے کتوں، تھوڑی دیر کا انتظار کرو، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا۔ بہت سچی بات کہی تھی شاعر مشرق نے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار، کمی آئی ہے تو اس ڈور کے ٹوٹنے سے یا کمزور ہونے سے جو ڈور ہماری مدینے تک چلی جاتی۔ آؤ اے نوجوانوں، بے خوف ہو کر میرے مصطفیٰ کی سنتوں کو عام کرو۔ ناموس رسالت کی حفاظت زبان سے نہیں، عمل سے ہوتی ہے، عمل سے ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ حضور نے فرمایا، ایسا زمانہ جب آ جائے کہ امت میں فساد ہو یا برا زمانہ آ جائے، اس وقت جب رسول اللہ کی سنتوں کو ختم کیا جا رہا ہو، تم میں سے کوئی ایک جیالہ مرد اٹھے اور حضور کی ایک سنت کو زندہ کرے، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔
وہ رعب و دبدبہ ایسا تھا عبدالحمید کا، ایسا تھا۔ فرانس نے ایک مرتبہ حضور کی گستاخی پر مبنی فلم ریلیز کرنے کا منصوبہ بنایا، ایک فلم بنانا تھا۔ جیسے ہی سلطان عبدالحمید کو یہ خبر ملی، پیغام صرف اتنا بھیجا کہ اے فرانس کے لوگوں باز آ جاؤ، نبی پاک سے ہمارا ایسا روح کا رشتہ ہے، ایسا ایمان کا رشتہ ہے کہ ہم میں سے کوئی مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا۔ اگر تم اس فلم کے ریلیز کرنے سے باز نہیں آؤ گے، خلیفہ اسلام عبدالحمید ثانی نے کہا تھا پوری دنیا کو لا کر میں تمہارے سر پر پھوڑ دوں گا۔ اور ایسا خوف تھا، ایسا ڈر تھا۔ فرانس نے اس وقت جو اپنا منصوبہ بند کیا تو آج تک وہ فلم نہیں ریلیز کر سکا۔ یہ 150 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت کی یہ یورپی طاقتیں خوف کھاتی تھی، تھراتی تھی عبدالحمید سے۔ کس وجہ سے؟ عبدالحمید کی فوج بہت بڑی تھی، عبدالحمید کا ذہن بہت بڑا تھا، نہیں عبدالحمید کا عشق رسول کمال کا تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، عشق رسول کمال۔ مدینہ طیبہ سے جب انہوں نے ٹرین چالو کی تھی استنبول تک کے لیے، جب انجن کو چلایا تو انجن آواز کرنے لگا، عبدالحمید نے کوڑا مارا، شہر رسول میں اتنی بلند آواز۔ عبدالحمید کو وہ بھی پسند نہیں تھا، وہ نبی پاک کے شہر کی حرمت اور عزت رکھنے والا۔ میں نے جتنی مثالیں دی ہیں یاد رکھو، عمر ابن خطاب کی، خالد ابن ولید کی، صلاح الدین ایوبی کی اور خلیفہ عبدالحمید کی، یہ وہ مثالیں میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں جو سب کے پاس اگر کوئی دولت تھی تو عشق رسول کی دولت تھی، اس لیے کہ یقین وہ آ گیا ہے، ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، وہ نبی جو سنتے ہیں، سن کر کے فریاد کو پہنچتے ہیں۔ اس غریب نے جتنی ضرورت تھی وہ مال لے لیا، اس جیالے مرد کلندر کے دربار میں لے جاتا ہوں جس کی طاقت کا لوہا آج بھی دنیا مانتی ہے، اور ہر علاقے میں جس کا رعب چھایا ہوا ہے وہ کون ہے؟ وہ بریلی کا تاجدار ہے، وہ امام اہل سنت ہے۔ اس لیے کہ دنیا آج ان کے نام لیواؤں سے ڈر رہی ہے، یہ بریلوی ہے تو ڈر لگ رہا ہے، اس لیے نہیں کہ آتنکوادی ہے، اس لیے نہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، اس لیے کہ عشق رسول میں جب نکلتا ہے تو کایا پلٹ دیتا ہے، زیر کو زبر کر دیتا ہے، زبر کو زیر کر سکتا ہے۔ اس عاشق رسول کے پیروکاروں سے آج دنیا لرز رہی ہے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنا جینا مرنا بنا لیا تھا، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ آپ کو پتا ہے آج ہمارے مجمع میں اعلیٰ حضرت کے نعرے لگتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ بڑھیج قبیلے کا بہت بڑا پٹھان تھا یا بہت بڑا زمیندار تھا، اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت اور عشق محبت کے نعرے نہیں لگتے، بلکہ نعرے صرف اس لیے لگتے ہیں اس امام اہل سنت نے زندگی بھر ہمارے دلوں کو جو عشق رسول پلایا ہے، بھرا ہے۔ جب جب مقام اس طرح کا آیا کہ کتے حضور کی شان میں بھونک رہے تھے، اپنے جیسا کہہ رہے تھے، پیٹ پیچھے کا علم نہیں، پاگلوں بچوں کے علم کے برابر کہتے رہے، تب بریلی کا امام ناموس رسالت کی حفاظت کرتے ہوئے بڑھ چڑھ کر کے کہا تھا کتے کیا کہتے ہیں اس سے کوئی پرواہ نہیں، ہم تو نبی کی بارگاہ میں کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جام جانے تجلہ کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ناموس رسالت کی حفاظت مبارک پور والوں کی دوہری ذمہ داری ہے۔ آپ آگے بڑھو اور آج سے ماحول تبدیل کرو، کسی بھی گلی سے گزرے یہاں سے گانے کی دھن پر صبح نہ ہو رہی ہو، رات کو باجے گاجے ان تمام چیزوں سے راتیں نہ ہو رہی ہوں، بلکہ مبارک پور کی گلیوں سے گزرے تو یہ پیغام ہونا چاہیے، بچہ بچہ کہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، جب یہ مزاج بن جائے گا اے نوجوانوں ہر طاقت تمہارے سامنے ہیچ نظر آئے، بس اس چیز کو اپنا معیار بنا لو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اب ان کے نام پر کچھ گناہوں کو چھوڑ کیوں نہیں سکتے؟ کیا بات ہے، کچھ برائیوں کو چھوڑ کیوں نہیں سکتے ان کے نام پر؟
گردن بہت بڑی چیز ہے، جان دے سکتے ہو، چند لت جو پڑی ہوئی ہیں، عادتیں جو پڑی ہیں، ان کو کیوں نہیں ٹھکراتے؟ آج سے عائد کرو میرے کانوں میں گانے کی دھن نہیں بجے گی، سنوں گا تو عشق رسول کے نغمے سنوں گا جو بریلی کے عاشق نے ہمیں سکھایا ہے۔ یا رسول اللہ، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، بنے تو جہاں اور زمین و زمان سب میرے نبی کے لیے ہے، تو زندگی بھی سب نبی کے لیے ہے۔ یہ جینا سیکھ لو، دھڑکنیں جب تمہاری تیز ہو جائیں عشق رسول میں یہ وظیفہ پڑھتے جاؤ جو سرکار مفتی اعظم ہند نے ہمیں سکھایا ہے۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ جنہوں نے یہ تمنا کی ہے میرے نبی نے ان کو اپنی سخاوت سے عطا بھی کیا ہے۔ علاقے کے پیر مہر علی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، یوں کہا یا رسول اللہ ایک بار میں ماتھے کی آنکھوں سے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ صبح کہا، دوپہر میں کہا، رات میں کہا، طلب تھی، کہتے رہے زیارت تو نہیں ہوئی۔ وہاں پھر آپ نے یہ کہا تھا کتنے مہر علی کتنے تیری سنا، گستاخ اکھیں کتنی جا اڑیاں۔ کہا اے مہر علی تیری آنکھیں کہاں ہیں اور تو نے کیا طلب کر لی، کیا طلب کر لیا؟ اتنی بڑی چیز کو دیکھنے کی بات کی، کہاں تیری آنکھیں اور کہاں کا مطالبہ؟ یہ کہہ کر کے نمناک آنکھوں سے گزر گئے تھے۔ مدینے سے نکل کر بدر کے راستے مکہ جا رہے تھے، بیچ میں وادی حمرا ایک علاقہ آتا ہے، عصر کی نماز ادا کیا، سلام پھیرا، وہاں بوسیدہ عمارتیں ہیں، پرانی دیواریں ہیں۔ پیر مہر علی کہتے ہیں وہیں جلوہ مصطفیٰ کو میں نے اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا۔ میرے مصطفیٰ تشریف لائے، کہا لے مہر علی جو تو دیکھنا چاہتا تھا میں بلا حجاب تجھے دکھا رہا ہوں۔ پھر اس مہر علی نے کہا تھا مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چمکے لٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کت مہر علی کت تیری سنا، گستاخ اکھیں کتی جا اڑیاں۔ طلب کیا میرے آقا نے عطا کیا۔ بریلی کے امام نے بھی کیا تھا، بارگاہ مصطفیٰ میں جا کر کہا تھا یا رسول اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی زیارت سے مشرف ہونا چاہتا ہوں۔ جب دن بھر زیارت نہ ہوئی پھر بریلی کے امام نے بھی وہی کہا تھا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ لیکن جب یہ عاجزی کمال کو پہنچی فرماتے ہیں دن کے اجالے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیدار سے احمد رضا کو مشرف بھی کیا۔ پھر بریلی کے امام نے کہا تھا اس جلوے کو دیکھ کر کے کہا تھا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیا، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اخیر میں کہا اے سنیو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ واہ واہ واہ، کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ آؤ اے سنیو یہ عہد کر کے ہم اٹھتے ہیں آج کے اس میدان سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جئیں گے، ان کے عشق میں مریں گے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، لبیک یا رسول